نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ محترم حضرات، یہ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے جو اس کے آخری رکوع میں موجود ہے۔ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک حکم دیا ہے، اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ غالباً میں پہلے بھی اس کو عرض کر لیے، وہ حکم ہوتا ہے اس بات کا حکم دینے کے لیے، اس بات کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیا جاتا ہے، لیکن مراد آپ کی امت ہوتی ہے کہ امت کے لیے یہ حکم ہے۔ غالباً پچھلی مجلس میں بھی میں نے اس کو بیان کیا تھا۔ قرآن کریم میں اس کی مثالیں جا بجا موجود ہیں کہ جس قدر اہمیت کا حکم ہوتا ہے اس میں حضور کو خطاب کیا جاتا ہے، اور یہ تو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی کوتاہی کرتے ہوں گے۔ مقصود وہی ہوتا ہے کہ امت کو خطاب مقصود ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کوتاہی کرتے ہوں گے۔ مقصود وہی ہوتا ہے کہ امت کو خطاب مقصود ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس قدر اہم اور عظیم بات ہے کہ ہم اپنے رسول کو براہ راست خطاب کر رہے ہیں، لہذا تم اس کی اہمیت سے پوری طرح واقف ہو جاؤ اور اس پر عمل کرو۔ یہ ہے حاصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ کے اندر بھی یہی بات ہے، اس آیت میں بھی اور اس سے اگلی آیت میں بھی۔ پہلے آج اس آیت کے بارے میں عرض کر دوں۔ اس آیت میں میری رائے کے مطابق اللہ تعالی نے اس امت کے اس روگ کے اور بیماری کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو اس امت کی پستی کا اور زوال کا سبب، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا لا تمدن عینیک، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، آنکھ اٹھا کر، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے کس چیز کو؟ الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، دنیا کے اس ساز و سامان اور اس مادی اسباب کی طرف کہ جو ہم نے کافروں کی مختلف قسموں کو استعمال کرنے کے لیے عطا فرما دیا ہے۔ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ دیکھیے کس قدر تاکید کے ساتھ یہ حکم ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس میں خود ڈوب جائیے، یہ نہیں کہ آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، یہ نہیں کہ آپ اس کی تمنا کیجیے، یہ بھی نہیں کہ آپ اس کی آرزو کیجیے اور اس کے لیے اپنی کوششیں اور اپنی توانائیاں صرف کر دیجیے، بالکل نہیں، بلکہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ کس چیز کی طرف؟ اس چیز کی طرف جس میں آج امت غرق ہو کر تباہ ہو رہی ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کریم موجود ہے، آیت موجود ہے، ترجمے اس کے موجود ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے آخری رکوع کی یہ آیت ہے، یعنی 16ویں پارے کے آخر میں یہ آیت ہے کہ آپ ان مادی چیزوں کی طرف، دنیا کے اس ساز و سامان کی جانب، عیش و عشرت کی انوں کی جانب
کہ جو ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو استعمال کرنے کے لیے عطا فرما دی ہے، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے۔ قرآن کریم کا حکم دیکھیے اور امت کے ہر فرد کے لیے یہ حکم دیکھیے، جس میں مرد بھی داخل ہے، خواتین بھی داخل ہے، اور اس کی تاکید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے ذریعے سے دیکھیے کہ یہ ساز و سامان، دنیا کی عیش و عشرت اور راحت و آرام کا یہ مادی اسباب، یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ تو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کو۔ یہ تو ہم نے ان کافروں کے جو یہودی ہیں، جو عیسائی اور نصرانی ہیں، جو ہندو ہیں، جو اور دوسرے بت پرست اور کافر ہیں، ان کو اس دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا استعمال کرنے کے لیے دے دیا ہے۔ وہ بھی پوری طرح استعمال نہیں کرتے، تمام ساز و سامان ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ جتنے بھی کافر ہیں آپ ان کا سروے کر لیجئے، ان میں عیش و عشرت کا سامان رکھنے والے کم ہیں، اور کنگلے کنگال اور دنیا کے ساز و سامان سے محروم لوگوں کی اکثریت ہے۔ سب کو نہیں دیا، اور جس کو دیا تو سب کچھ نہیں دیا، تھوڑا تھوڑا دے دیا۔ کسی کو کوئی چیز دے دی، مال و دولت دے دی، جس کو جیسے کہ یہودی، کسی کو اور کوئی چیز دے دی جیسے دنیا میں انکشافات اور ایجادات کرنے کی صلاحیت جیسے کہ نصرانی اور عیسائی، کسی کو اور کوئی صلاحیت اللہ نے عطا فرما دی جس سے وہ دنیا خوب حاصل کر لے۔ ایمان والوں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ یہ ساز و سامان چند دن میں ان سے چھوٹ جائے گا۔ جب دنیا سے رخصت ہوں گے سب کچھ یہیں چھوڑ کر روانہ ہو جائیں گے، آخرت کا سرمایہ ان کے پاس نہ ہوگا۔ آخرت کے اندر وہ بالکل خالی ہاتھ اور کنگال ہوں گے۔ ایمان والے آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا تو گزرتی ہے اور گزرتی چلی جائے گی۔ آپ کے ذہنوں میں بڑے سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے، انشاءاللہ ان کو بھی بیان کروں گا۔ اب آگے فرمایا زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی کی رونق ہے۔ یہ ساز و سامان تو دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے رونق ہے، زہرہ کہتے ہیں رونق کو۔ اور پھر ہم نے یہ ساز و سامان دنیا کا ان کو عطا فرمایا، کیوں؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اور امتحان لیں اس ساز و سامان کو دے کر کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ آیا انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں یا انسانیت کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ آیا دنیا کو ترقی دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ آیا وہ اس دنیا کو اپنا محکوم اور غلام بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس ساز و سامان کو، یا ہر ایک کو آزادی دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ان کی آزمائش کر رہے ہیں۔ ذرا خیال فرمائیے قرآن کریم کتنی دور تک اشارے کر رہا ہے کہ ساز و سامان تو ہم نے دے دیا، لیکن یہ ساز و سامان دینا خالی از حکمت نہیں، اس کے اندر حکمتیں موجود ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ ہم ان کو آزمائیں، ان کا امتحان لیں،
کہ وہ اس مادی اسباب سے کیا کرتے ہیں۔ آج کی دنیا کا نقشہ دیکھیے، کافروں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی حالت دیکھیے، اور ان کے عزائم کو دیکھیے کہ کیا عزائم ہے، کیا ان کے مقاصد ہیں، اس کو دیکھیے۔ آیت قرآنی واضح ہو جائے گی۔ دیکھ لیجیے، یہودیوں کو دیکھ لیجیے کہ دولت کا سانپ بنے بیٹھے، پوری دنیا کی معیشت ان کے قبضے میں ہے، ہاتھ میں ہے۔ اس طرح انہوں نے دولت کو سمیٹا اور سانپ بن کر بیٹھ گئے۔ یہ دولت انسانیت کی خدمت میں خرچ ہو رہی ہے یا انسانوں کو تباہ و برباد کرنے میں؟ کس طرح خرچ ہو رہی ہے؟ خرچ تو کر رہے ہیں، اس لیے کہ دولت آتی ہے تو وہ خرچ کا تقاضا کرتی۔ اچھی جگہ خرچ کرو یا بری جگہ خرچ کرو، خرچ تو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مال و دولت جو ہے یہ گردش کو چاہتا ہے۔ گردش اس کی بند ہو جائے گی، مال و دولت ایک جگہ سمٹ کر جمع ہو جائے گا اور دنیا بالکل مفلوق الحال ہو جائے گی۔ خرچ تو کر رہے ہیں لیکن یہ خرچ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ انسانیت کی خدمت کے لیے یا انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے؟ انسانوں کو یہودی معیشت پر قابض ہے، پوری دنیا کی معیشت اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس مال کو وہ خرچ بھی کر رہا ہے، بہت زیادہ خرچ کر لیتا ہے، لیکن نیت اس کی خراب ہے۔ یہودیوں کی نیت بہت خراب ہے، جب تک اپنا کوئی بڑا مفاد سامنے نہ ہو وہ دولت خرچ نہیں کرتا۔ انسانیت تو اس کی نظر میں کچھ ہے ہی نہیں، اپنے مفادات کی خاطر وہ دولت خرچ کرتا ہے۔ کس چیز میں خرچ کرتا ہے حضرت؟ دنیا کو اپنا محکوم بنانے کے لیے، غلام بنانے کے لیے۔ اس طرح خرچ کرتا ہے کہ جتنی خرچ کی ہے اس سے زیادہ اسے مل جائے اور اس کی حاکمیت بھی برقرار ہے۔ زیادہ دور میں نہیں جاتا، اپنے ملک کا حال دیکھ لیجیے کہ اپنے ملک کو انہوں نے کس طریقے سے تباہ و برباد کیا، اور پھر کس طریقے سے آج ہمیں اپنا غلام اور محکوم بنا لیا کہ آج ہم اپنی معیشت کے فیصلے ان یہودیوں کے بینک والوں کے خلاف کر نہیں سکتے۔ یہودیوں کے بینک ہے وہ، اس کے خلاف ہم کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے۔ ہم اپنی اس معیشت میں آزاد نہیں ہیں۔ وہ اگر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں محکمے سے اتنے ہزار نکال دو، ہم مجبور ہیں۔ ان کا حکم آ جاتا ہے کہ فلاں محکمے کے اندر اتنی کمی کر دو، ہم مجبور ہیں۔ ان کا حکم آ جاتا ہے کہ گیس کے پیسے بڑھا دو، بجلی کا نرخ بڑھا دو، فلاں چیز کا نرخ بڑھا دو، ہم مجبور ہیں۔ کیا یہ صورتحال نہیں ہے؟ دولت انہوں نے دی، امداد کے نام پر دی، جو حقیقتاً امداد نہیں ہے، قرض ہے، اور قرض بھی کیسا؟ سودی قرض ہے۔ سودی قرض بھی کیسا کہ اصل تو اپنے حال پر برقرار اور سود ادا نہیں ہوتا، سود برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر منٹ میں سود کی رقم بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہوگا، آپ تو واقف ہیں ان باتوں سے۔ بینکوں کا حساب دیکھ لیجئے کہ جہاں جتنا زیادہ سرمایہ انہوں نے قرض میں دیا، ہر منٹ میں وہاں پر سود کی رقم بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یومیہ کہاں تک پہنچتی ہے، سالانہ کہاں تک پہنچتی ہے، وہ وہی لوگ جانتے ہیں، ہمیں تو اس کا حساب معلوم بھی نہیں۔ اصل اپنی جگہ برقرار، اور سود اتنا بڑھتا چلا گیا کہ اس کا ادا کرنا مشکل۔ یہ امداد ہے۔ ذرا خیال فرمائیے کیسا دھوکہ دیا ہے قوم کو۔ امداد کے نام پر سودی قرض، اپنی رقم اور اپنا سرمایہ محفوظ،
اور اوپر سے اتنا مقروض کر دیا کہ ہمیں محکوم بنا لیا۔ آپ حضرات ان چیزوں سے زیادہ واقف ہیں، میں تو ایک جنگل کے ایک گوشے میں بیٹھنے والا شخص ہوں، مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ صحیح ہوگا۔ انسانیت کی خدمت کی انہوں نے، یا کیا کیا؟ انسانوں کو اپنا غلام بنایا، مال و دولت ان کو مل گئی۔ یا جیسے یہ امریکہ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے اور اس پر لعنتیں بھیجے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے ہی اس کے خلاف بغاوت اٹھائے۔ دنیا پر اپنی ایجادات اور سائنسی ترقیات کے ذریعے چھایا۔ یہ سائنسی ترقیات انسانیت کی خدمت کے لیے ذرا بتا دیجیے۔ اگر میں اپنے علم کے مطابق، جو ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، حقیقت حال واضح کروں تو آپ کے سامنے پورا نقشہ اس طریقے سے آئے گا کہ وہ تو سانپ ہیں، یہودی تو سانپ ہیں جو ڈس رہے ہیں، اور یہ بچھو ہے جو برابر ڈنک مار رہے ہیں، خصوصاً اس امت مسلمہ مسلسل ڈنک مارتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ، انہوں نے ترقی اتنی کی ان کے قول کے مطابق کہ ایٹم بم بنا لیا۔ انسانیت کی خدمت کے لیے یہ بم بنایا یا اپنی حاکمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے چودھری پن کو ثابت کرنے کے لیے؟ انسانیت کی یہ خدمت کی انہوں نے کہ کئی لاکھ آدمی جاپان کے 2 شہروں میں، ہیروشیما اور دوسرا ناگا کیا نام ہے اس کا، وہ جو بھی ہو، وہاں پر لاکھوں آدمیوں کو دم بھر میں ختم کر دیا۔ یہ انسانیت کی خدمت ہے۔ کس لیے بنایا انہوں نے؟ اپنی چودراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے، خدمت انسانیت کے لیے نہیں، انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے، ان کو زندگی دینے کے لیے نہیں، انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ان کو خوشحال بنانے کے لیے نہیں۔ امتحان ہو رہا ہے ان کا، امتحان۔ یہ ساز و سامان دے کر اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں کہ چلو ہم نے تمہیں یہ صلاحیت دے دی، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ تم کس طرح استعمال کرتے ہو اس ساز و سامان کو جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے۔ ان کی جتنی بھی ایجادات ہیں، سائنسی ترقیات ہیں، آپ ذرا انصاف کے ساتھ غیر جانبدارانہ طریقے پر ان سے مرعوب ہوئے بغیر، ان سے مرعوب نہ ہوجیے، ان سے مرعوب ہوئے بغیر انصاف سے ساتھ ذرا جائزہ لیتے چلے جائیں۔ یہ تمام سامان جو انہوں نے بنایا، یا تو فرد کی راحت و آرام کے لیے، جیسے گھروں کے اندر بعض تنصیبات ہوتی ہیں، یا اپنی قوم کی بلندی اور برتری ظاہر کرنے کے لیے، یا انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے راحت و آرام کی بعض چیزیں بنائی، لیکن وہ ہر فرد کی ہیں۔ اجتماعی طور پر کیا کیا؟ کون سی خوشحالی انہوں نے پیدا کر دی ان سے؟ کون سی ترقی انہوں نے دے دی؟ یہ 3 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، انشاءاللہ ان کی ایجادات اسی کے اندر رہیں، یا تو ہر فرد کی راحت و آرام کے لیے، یا اپنی قومی بلندی اور برتری ظاہر کرنے کے لیے، یا انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ یہ سب امتحان ہو رہا ہے۔ جیسے استعمال کریں گے جس سامان کو، آخرت میں ان کے سامنے وہی آ جائے گا۔ یہ امریکہ ملعون اور مردود ان لاکھوں انسانوں کو ایک لمحے میں ایٹم بم سے بھسم کرنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ آخرت میں چھوٹ جائے گا، یہ نہ سمجھے۔
آخرت میں اس پر گرفت ہوگی، اور ایسی گرفت ہوگی کہ جتنے بھی اس کے اندر شریک تھے ان کو ان کے عذاب میں اس قدر اضافہ کر دیا جائے گا، اس قدر اضافہ کر دیا جائے گا کہ جو ناقابل برداشت۔ اللہ کے یہاں ظلم پسند نہیں ہے، اللہ کے دربار میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر رکھا ہے، میں ظلم نہیں کروں گا کسی پر، لہذا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ ظلم کرنا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کروں گا۔ لیکن یہ بندے کیا کر رہے ہیں؟ یہ انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں اس صلاحیت کے ذریعے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، دنیا پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے اور تاریخ کا مشاہدہ کیجیے، خصوصاً اس تقریباً 70 سالہ تاریخ کا مشاہدہ کر لیجیے، یہی چیز نظر آئی۔ یہ بات بالکل تسلیم شدہ ہے، اور شرعی قواعد سے، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو کافر جتنا بڑا ظالم ہوگا اتنا ہی اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور جو کافر عادل اور منصف مزاج ہوگا اس کا عذاب کم ہوگا دوسروں کے مقابلے۔ یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا ایک کافر کو ہوگا کہ اتنا ہوگا کہ وہ اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے، پاؤں کے نیچے 2 انگارے جہنم کے رکھ دیے جائیں گے، 2 انگارے بس۔ لیکن اس کا یہ اثر ہوگا کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوا ہوگا، ان 2 چنگاریوں کا اثر ہی ہوگا۔ اور میرے اوپر ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ کافر ہوگا کہ جو بڑا عادل، بڑا منصف مزاج، لیکن تھا کافر، مخلوق پر اس نے کوئی ظلم نہیں کیا، عدل و انصاف کے ساتھ وہ دنیا میں رہا۔ اور اس سے زیادہ عذاب ہوگا اس کو کہ اس کو جہنم کی آگ کی 2 جوتیاں پاؤں میں پہنا دی جائیں گی، ایک جوتی ایک پاؤں میں، دوسری جوتی دوسرے پاؤں میں۔ جب 2 چنگاریوں کا یہ حال ہے کہ دماغ کھول رہا ہے تو ان 2 جوتیوں کا کیا حال ہوگا کہ اس کو کہاں تک گرمی پہنچے گی؟ یہ پہلے سے زیادہ عذاب والا ہے۔ میرا مقصود تو یہ کہ کافروں پر بھی عذاب میں یہ لوگ جو بڑے دعوے کرتے ہیں اور ہمیں انہوں نے مرعوب کر لیا اور ہم ان کے مرعوب ہونے میں آ گئے، یہ ظالم ہے، بہت بڑے ظالم ہیں۔ یہ ایک فرد پر ظلم کرنے والے نہیں بلکہ یہ تو پوری برادری پر، بلکہ پوری انسانیت پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ایسے ظالموں کا عذاب کیسا ہوگا اور کتنا ہوگا دوسرے کافروں کے مقابلے میں آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے۔ ظلم کی انتہا ہے، ایسا ظلم تو چنگیز خان نے بھی نہیں کیا جیسا ظلم یہ کرتے ہیں، کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اور بڑے سے بڑے ظالم بادشاہ نے یعنی فرعون نے، اس نے بھی یہ ظلم نہیں کیا، اور اسے نمرود نے بھی یہ ظلم نہیں کیا جو ظلم یہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا ظلم، ان بادشاہوں کا ظلم خاص قوموں پر تھا۔ فرعون کا ظلم تھا بنی اسرائیل پر، اپنی قوم کے لیے بڑا عادل، بڑا منصف مزاج تھا، اور یہ بنی اسرائیل اس کی حکومت میں اقلیت میں تھے، اس سے آگے اس کا ظلم نہیں بڑھا۔ نمرود کا ظلم تھا، وہ بھی ایک خاص قوم پر تھا،
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور ان کے ماننے والے بہت قلیل اور بہت کم تھے اس وقت، حتیٰ کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر ایمان لانے والے صرف 2 آدمی تھے، ایک ان کی زوجہ محترمہ اور دوسرے ان کے چچا زاد بھائی حضرت لوط علیہ السلام، باقی پوری قوم ان پر ایمان نہیں لائی، تو ان پر ظلم تھا۔ لیکن ان بدبختوں کا اور ان ظالموں کا ظلم تو پوری دنیا پر ہے، پوری انسانیت پر ہے۔ کیسے چھوٹ جائیں گے یہ آخرت میں اللہ کے اس دردناک اور شدید عذاب سے جو ایسے ظالموں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے یہ باتیں دنیا میں چند روزہ دنیا کی زندگی میں کر کے یہ بھول نہ جائیں۔ فرما دے لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس ساز و سامان میں ان کی آزمائش کریں کہ یہ کس طرح اس ساز و سامان کو استعمال کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں دنیا میں یا دنیا کو گل و گلزار بناتے ہیں۔ ہم دیکھیں، ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہے۔ آگے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آپ کے رب نے جو آپ کو رزق عطا فرمایا ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس رزق سے مراد ہے آخرت کی نعمتیں، کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بدر جہاں بہتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں، ابدی ہیں، لا زوال ہیں۔ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں۔ تو باقی رہنے والی نعمتیں آخرت کی۔ آیت کا تھوڑا سا مفہوم اور ترجمہ میں نے بیان کر دیا، اب پھر دوبارہ اس کو آپ کے سامنے تھوڑی تشریح کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اور اس اعتبار سے عرض کرتا ہوں کہ دل میرا دکھتا ہے، بلکہ میرا دل جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے، پارا پارا ہو چکا ہے، امت کی حالت چکا ہے، پارا پارا ہو چکا ہے امت کی حالت کو دیکھ کر، اور ہر درد مند مسلمان امت کی حالت پر اس وقت آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ یہ امت اس لیے پیدا نہیں کی گئی تھی کہ محکوم رہے، غلام رہے، پستی میں رہے، یا یہ امت ہمیشہ کے لیے ذلتوں کے اندر مبتلا ہو جائے، اس لیے پیدا نہیں کی گئی۔ قرآن کریم نے جو بتایا ہے اس امت کو، اس کا تو آج ذرا سا شمہ بھی موجود نہیں۔ کنتم خیر امت، تم تمام قوموں میں اور تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو، اور یہ امت آج تمام قوموں میں سب سے زیادہ ذلیل ہے۔ جس کی نظر میں قرآن کریم کا یہ نقشہ ہو جو امت کے لیے اس نے پیش کیا، وہ کیسے خون کے آنسو نہ روئے گا موجودہ حالت کو دیکھ کر۔ اس لیے دل میرا کڑتا ہے، اور اسی کڑنے کی وجہ سے تلخ تلخ باتیں بھی نکل آتی ہیں۔ غور کرنے سے اس نتیجے پر آپ بھی پہنچ جائیں گے، اور ہر وہ شخص پہنچ جائے گا کہ جس کو ذرا سی بھی عقل ہے، کہ اس امت کی ذلت و پستی کا سب سے بڑا سبب اور اس کی اس محکومی کا سب سے بڑی علت وہ یہی ہے کہ جس چیز سے قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا، آج امت کا وہ مقصود زندگی بنی ہوئی ہے۔ اکثر امت کا منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دنیاوی ساز و سامان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ ہم نے بہت چیزیں دی ہیں دنیاوی ساز و سامان میں ان کافروں کو، آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیے۔ ہم نے ان کو بڑے بڑے اونچے بڑے عالیشان بنگلے دیے ہیں، آپ ان کی طرف نظر نہ اٹھائیے۔
ہم نے ان کو گھر میں زندگی گزارنے کے لیے بڑی راحت و آرام کے سامان دیے ہیں، آپ اس کی طرف نظر نہ اٹھائیے۔ ہم نے ان کو اس دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے، سیر و سفر کرنے کے لیے بڑے بڑے اسباب فراہم فرمائے، آپ نظر اٹھا کر نہ دیکھیے۔ ہم نے ان کو مال و دولت کے انبار دے دیے ہیں، آپ نظر اٹھا کر نہ دیکھیے۔ یہ تو تھا حکم، امت اسے بھول گئی، اور اس نے ان تمام چیزوں کو جو کافروں کو اللہ نے عطا فرمائی تھیں امتحان لینے کے لیے، ان تمام چیزوں کو مقصود زندگی بنا لیا۔ اکثریت ہماری اس امت کی ایسی ہوگی کہ ان میں سے بہت سو کا مقصود اصلی مال و دولت کے انبار، حرام ہو یا حلال۔ اگر اللہ تعالی حلال مال عطا فرما دے اپنے فضل و کرم سے تو بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ وہ حلال۔ لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ حلال مال کم ہے دنیا میں، حرام زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، سورہ انعام میں آیت ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے لا يستوي الخبيث والطيب، گندی چیز اور پاکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ گندی ہے، پاکیزہ ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں خبیث اور گندی چیزوں کی کثرت اچھی معلوم ہوتی ہو، اس سے معلوم ہو گیا کہ گندی چیزیں کثیر ہیں دنیا میں، اور طیب اور پاکیزہ چیزیں اس کے مقابلے میں کم ہیں۔ تو اگر اللہ تعالی حلال طریقے سے، حلال ذریعے سے مال عطا فرمائے تو بہت بڑی نعمت ہے اس کی۔ قرآن کریم نے مال کو جو مال حلال و خیر کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ یہ خیر ہے، یہ اچھی نعمت ہے، اچھی چیز ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ مال سے متعلق 2 سوال ہوں گے ہر شخص سے آخرت میں، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہوگا اللہ کے دربار میں کہ کون سے طریقے سے، کون سے ذریعے سے یہ مال تم نے حاصل کیا تھا دنیا میں، یہ بتاؤ۔ یعنی حلال طریقے سے حاصل کیا تھا یا حرام طریقے سے حاصل کیا تھا، بتاؤ۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کون سے راستے میں خرچ کیا، یہ بتاؤ۔ آمد کا بھی سوال ہوگا، خرچ کا بھی سوال ہوگا۔ آمد کے سلسلے میں آمدنی کے سلسلے میں سوال ہوگا کہ کس راستے سے حاصل کیا، جائز راستے سے یا حلال طریقے سے، اور ناجائز راستے سے یا حرام طریقے سے۔ اسی طرح خرچ کے بارے میں سوال ہوگا کہ کون کون سی مد میں خرچ کیا، کیا سینما بنانے میں خرچ کیا، ٹی بی کی بیماری خریدنے میں خرچ کیا، کینسر کی بیماری خریدنے میں خرچ کیا، اس کے اسٹیشن بنانے میں خرچ کیا، یا مسجد بنانے میں خرچ کیا، یا مخلوق کے آرام کے لیے کچھ عمارتیں بنانے میں خرچ کیا۔ پورا حساب لیا جائے گا، اور جو جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا ہی لمبا اس کا حساب ہوگا۔ اسی کو ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ میری امت کے فقراء، فقیر لوگ میری امت کے دولت مندوں سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فقیر لوگ جنت میں داخل ہو گئے اور یہ اپنے حساب میں لگے ہوئے۔ وجہ یہی ہے
کہ بیچارہ فقیر سے پوچھا گیا بھئی تمہیں کتنی آمدنی ہوئی روزانہ اور کتنا خرچ کیا؟ سیدھا سیدھا جلدی سے حساب دے دے گا کہ مجھے 100 روپے روز کی آمدنی ہوئی آج کل کے اعتبار سے، جو میں نے سب کا سب اپنے بال بچوں پہ خرچ کر دیا، اپنے اوپر خرچ کر لیا، بس اس کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں، حکم ہوگا جاؤ چلے جاؤ۔ لیکن دولت مندوں سے ایک ایک چیز کا ایک ایک پائی کا سوال ہوگا، کہاں سے حاصل کی اور کہاں خرچ کی؟ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں وقت لگے گا زیادہ، حدیث میں بتا دیا 500 سال پہلے وہ پہنچ جائیں گے اور یہ اپنے حساب کتاب میں مشغول ہوں گے۔ غنی ہونا اور دولت مند ہونا بری بات نہیں ہے، بلکہ اگر جائز طریقے سے اور صحیح طریقے سے دولت مندی حاصل ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرما دی، شرط وہی ہے کہ حلال طریقے سے، ورنہ حرام طریقے سے جو دولت جمع کی جائے گی وہ دنیا میں بھی سانپ اور آخرت میں بھی سانپ۔ تو حلال طریقے سے جو دولت مندی حاصل ہو جائے وہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دولت مندی کا حق یہ ادا کرنا چاہیے کہ جس مقام پر اور جس راستے میں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اس میں خرچ کیا جائے، اور جس راستے میں خرچ کرنے سے منع فرمایا ایک پائی خرچ نہ کی جائے، تو پھر یہ دولت انسان کے لیے آخرت میں نعمت ہی نعمت ہے۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس دولت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہو وہ عذاب ہی عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ اور مال و دولت کے سلسلے میں حدیث شریف میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں وہ سب ایسی ہی دولت سے متعلق ہیں، ورنہ حضرات صحابہ کرام میں سے بعض حضرات بڑے دولت مند اور مالدار سے آپ کے زمانے میں۔ حضرت عثمان غنی تو مشہور ہے رضی اللہ تعالی عنہ، غنی ان کا لقب ہے، یعنی مالدار، غنی مالدار کو کہتے ہیں، اور ان کی دولت تمام کی تمام حلال کی تھی، اور وہ اپنی دولت کو بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کی خوشنودی اور رسول کی خوشنودی حاصل کرنے میں بے دریغ خرچ کرتے تھے، لیکن اس دولت کا ایک حبہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک واقعہ میں نے سنا لیکن کسی کتاب میں نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کسی کی واس کی کتاب میں ہو، کسی مستند کتاب میں میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن غلط بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فقیر آیا، اس نے عرض کیا کہ میں بڑا مفلوق الحال ہوں، میری مدد کیجیے۔ آپ کے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہ تھا، آپ نے فرمایا کہ تم عثمان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ وہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہنچا تو وہاں باہر اس کو آواز آئی حضرت عثمان غنی کے چیخنے کی اور ڈانٹنے کی۔ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا، سننے لگا۔ حضرت عثمان غنی اپنی خادمہ کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے چراغ کی بتی اوپر کی ہے اپنی انگلی سے، جبکہ اس میں تن کا بھی موجود ہے اوپر کرنے کے لیے، جتنا تیل تیری انگلی میں لگا ہے وہ ضائع گیا، تو نے اللہ کی اس نعمت کو ضائع کیوں کیا؟ کس پر ڈانٹا؟ دیکھیے ضائع ہونے کو انہوں نے پسند نہیں فرمایا۔ وہ بیچارہ سوچنے لگا کہ جو شخص ذرا سا تیل جو انگلی میں لگ جائے اس کے اوپر ایسی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے اپنے متعلقین کو، تو یہ مجھے کیا دے گا، لہذا وہ واپس چلا گیا اور حضور سے عرض کیا کہ حضرت میں نے تو وہاں پر یہ معاملہ دیکھا ہے، وہ میری کیا مدد کریں گے؟ فرمایا کہ جاؤ تم ان سے جا کر کہو۔ دوبارہ گئے، حضرت عثمان غنی کو جب معلوم ہوا کہ آپ نے بھیجا ہے، نواز دیا اس کو،
ایسا نواز دیا کہ وہ پھر فقر و فاقے سے نکل گئے۔ یہ ہے دیکھیے کہاں انہوں نے روکا اور کہاں انہوں نے خرچ کی۔ ویسے بھی حضرت عثمان غنی چونکہ حلال تجارت کرتے تھے، حلال کاروبار کرتے تھے، حرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے ان کے مال میں اور کاروبار میں برکت بھی بہت عطا فرمائی تھی۔ قافلے آتے تھے تجارت کے ان کے دوسرے ملکوں سے اور کثیر نفع دے کر وہ فروخت ہو جاتے تھے، پورا کا پورا قافلہ فروخت ہو جاتا تھا۔ اللہ نے بڑی دولت عطا فرمائی تھی، اس لیے وہ تلاش میں رہتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کون سے مقام پر میری دولت کے خرچ کرنے کو پسند فرماتے ہیں، وہاں خرچ کرتے تھے اور بے پناہ خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں جب مسلمان پہنچے، ہجرت کر گئے، تو مدینے میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا۔ مدینے کی زیارت کرنے والوں نے سنا بھی ہوگا اور بعض نے دیکھا بھی ہوگا، یہ کنواں اب بھی موجود ہے، اگرچہ اس کی زیارت کو روک دیا گیا ہے لیکن بہرحال موجود ہے۔ یہ صرف میٹھا کنواں تھا، اور اس میٹھے کنویں پر اجارہ داری تھی ایک یہودی کی، جس کی صورت یہ تھی کہ وہ ایک ڈول دینے کے عوض میں 1 درہم لیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کے پاس عام طور پر مال تو تھا نہیں، اس لیے انہیں بڑی تنگی محسوس ہوتی تھی پانی کی۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت عثمان غنی اس مجلس میں شریک نہ تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا ہے، کسی سے کچھ نہیں کہا، سیدھے اس یہودی کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ تو اپنا یہ کنواں فروخت کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کے تو وارے نیارے ہو رہے تھے یہودی کے۔ کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو، اس طریقے پر کہ ایک دن میرا ہو وہ کنواں اور دوسرے دن تمہارا ہو، تمہیں پیسے مل جائیں گے، منہ مانگے مل جائیں گے۔ یہودی بڑا لالچی ہوتا ہے، اب اول سے کہنے لگا یہ منظور ہے۔ بہرحال معاملہ طے ہو گیا 35,000 درہم پر۔ اس زمانے کے 35,000 ذرا سوچے کتنے ہوں گے، اتنے 35,000 درہم پر معاملہ طے ہو گیا، وہ دے دیا اس کو، اور اعلان کر دیا کہ میرا نمبر جس دن ہو اس کنویں میں، اس دن جس کا دل چاہے پانی لے جائے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا ہے۔ چنانچہ مسلمان اور دوسرے لوگ مفت پانی حاصل کر لیتے اس دن، اور دوسرے دن کا جمع کر کے رکھ لیتے، اور پھر دوسرا دن آتا تو پھر مفت پانی لے آتے۔ یہودی کا کاروبار ٹھنڈا پڑ گیا، اب وہ مجبور ہوا کہ باقی مانا بھی فروخت کر دے، تو اب اس نے خود پیشکش اور وہ بھی فروخت کر دیا، وہ بھی عثمان غنی نے خرید لیا۔ کس نے کی یہ ہمت اور کس راہ میں خرچ کیا بتائیے؟ مال و دولت کا حق ادا کر دیا انہوں نے۔ ایسے ہی آپ کو حیرت ہوگی کہ جب سن 9 ہجری میں ایک جہاد کی تیاری کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غزوہ تبوک کی، اس وقت بہت تنگی کا زمانہ تھا، آپ نے صحابہ کرام کے سامنے چندے کی اپیل کی، سب نے اپنی اپنی طاقت سے زیادہ اس میں حصہ لی، غریب نے بھی، فقیر نے بھی، امیر نے بھی، لیکن حضرت عثمان غنی کا حصہ سب سے بڑا تھا، سب سے زیادہ۔ انہوں نے 300 اونٹ میں ساز و سامان کے، میں سامان حرب کے پیش کیے تھے، 300 اونٹ۔ ایک اونٹ کی قیمت اگر 1000 درہم بھی ہو تو اب بتا دیجئے کتنا ہو گیا، اور ساز و سامان علیحدہ، اور اس کے علاوہ مزید 300 درہم یا 3000 درہم حضور کو نقد پیش کیے۔ حدیث میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے
اور ان چاندی کے سکوں کو جو حضرت عثمان غنی نے دیے تھے اپنے ہاتھ میں ایک ہاتھ سے دوسرے میں ڈالتے، دوسرے سے پہلے میں ڈالتے، جیسے کہ خوشی کے عالم میں ہوتا ہے اس طریقے سے آپ خوشی کے عالم میں ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر آج کے بعد عثمان ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے تب بھی جنت میں جائے گا۔ کہاں گئی یہ دولت بتائیے؟ اسلام کی خدمت کے لیے گئی، مسلمانوں کی خدمت میں خرچ ہوئی، انسانیت کی خدمت میں خرچ ہوئی، چودراہٹ دمانے کے لیے تو خرچ نہیں ہوئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث شریف میں ہے کہ دولت کے بارے میں پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ کہاں سے حاصل کیا یہ مال۔